ہم کئی بار ہم نے ایسی تقریریں کی اور سنی، ہم نے اکثر یہی کہا ماں کی شان، ماں کی شان، تو ہمارے قوم کے جوانوں نے باپ کی عزت ہی کرنا ختم کر دی۔ اماں کو ٹھنڈی لسی پلا رہا، ابا کو پانی تک نصیب نہیں۔ تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا جس کے قدموں میں تیری جنت ہے اس کی جنت تیرے باپ کے قدموں میں ہے؟ کیا کہنے؟ یہ مت بھول، اس کی جنت تیرے باپ کے قدموں میں ہے۔ اور محبوب نے فرمایا جب عورت شوہر کے کپڑے کا تھپا جھاڑتی ہے اللہ اسے 70 نیکیاں عطا فرمایا۔ ایک ماں کی شان بیان کر دو، ماں کی شان میں منقبت پڑھ دو، اماں بڑی یاد آ رہی ہے، ابا سوتیلا ہے، بتاؤ ایک باپ کو سمجھ سکتے ہو آپ؟ کبھی سمجھنا ہو نا اپنا ماضی دیکھ کر، اپنا گزرا ہوا کل دیکھ کر، یہ زمانہ تمہیں بتائے گا۔ جب تم بیمار ہوتے تھے نا تو یہی باپ گرمی سردی بھوک سب کچھ بھول کے نا تمہاری زندگی تلاش کرتا تھا، تمہاری زندگی تلاش کرتا تھا۔ یہ جو بال سفید ہوئے نا باپ کے، یہ شوقوں میں اور عیشوں میں نہیں ہوئے، تمہاری ضرورتوں نے باپ کو بوڑھا بنایا ہے۔ تمہاری ضرورت جس کا من چاہتا بلڈنگ پہ گاڑی پر کبھی دیکھتا ہوں اتنا موڈ خراب ہوتا ہے، ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ماں کی دعا ٹھنڈی ہوا، ماں کا آشیرواد، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ اللہ کے بندوں کو یہ بھی لکھوا لیا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، سبحان اللہ، صرف ماں کی دعا ہے۔ ابا کے مصلے بچھا کے دعائیں دیتا رہا۔ سنیں یہ باپ ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بڑا دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تمہاری ترقی سے تمہارے بھائی تک کو حسد ہو سکتا ہے لیکن صرف باپ وہ ہوتا ہے جو خود سے بڑا بیٹے کو دیکھتا ہے تو مسکرایا۔ تم نے نہیں دیکھا کئی بار باپ جاہل ہو بیٹا عالم ہو، باپ کونے میں کھڑا دیکھ کے دور سے بیٹے کی سلام کرنے والوں کو باپ کا کلیجہ چوڑا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے یہ سلام بیٹے کو نہیں ایک باپ کو ہو رہا ہے، یہ باپ ہوتا ہے۔ اور ہم نے ناانصافی کی باپ کے ساتھ۔ سردی آ رہی ہے، سردی لکھ کے لے کے جاؤ میری بات، کئی جگہ آگ بجھ جاتی ہے، راکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لوگ پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ دیکھا ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہے؟ دیکھا تو بولیے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہم نے آگ جلائی راکھ رہ گئی وہ بھی بجھ گئی، پھر بھی اب غور کرنا اگر کوئی بوڑھا اس راکھ میں بیٹھا دکھائی دے تو سمجھ لینا اس کے بیٹوں کی نظر میں اس باپ کی عزت نہیں ہے۔ بیٹوں سے گزارش کروں گا خدا را باپ کی عزت کرنا باپ کی۔ پوری زندگی میں ہر شخص ایک مکان بنا پاتا، کچھ لوگ تو بیچارے گھر بھی نہیں بنا پاتے، پوری زندگی میں ایک مکان۔ اور جب مکان بنایا تھا تب یہ کمانے میں باہر رہتا تھا، آج جب گھر رہنے کا وقت آیا تو بیٹا کہتا بوڑھے ہو کے گھر میں پڑے رہتے ہو، باہر بیٹھا کرو۔ وہ ظالم بے غیرت جس نے پوری زندگی میں یہ چند فٹوں کی چھت ڈالی تھی، کم سے کم چند دن سے اس چھت کے نیچے تو رہنے تھے۔ گرمیوں میں بوڑھے باپوں کو دیکھو، کوئی سیڑھی پہ بیٹھا، کوئی پیڑ کے نیچے بیٹھا، اور بیٹا دیکھو کولر کے آگے آگے اسے کس نے کہہ دیا جنت اتنی سستی ہے؟ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو بھلے خود گرمی میں رہ لیا کرو، اپنے باپ کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کے انتظام کر دیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور باپ کو باپ کبھی نہیں کہتا میرا بیٹا برا، کبھی باپ نہیں کہتا، کہے گا ہی نہیں کہ بیٹا برا۔ اگر روٹی نہ بھی دے تو کیسے حالات ہیں کہ اللہ نے بیٹے بڑے اچھے دیے، 4 ٹائم روٹی کھلا رہے ہیں، بھلے یہ ٹائم نہیں دیتے لیکن بوڑھا باپ کہتا 4 ٹائم روٹی دے رہے ہیں، کیوں؟ میرا بیٹا رسوا نہ ہو جائے، میرا بیٹا ذلیل نہ ہو جائے، کوئی چلتے پھرتے میرے بیٹے کو ٹوک نہ دے۔ یہ باپ کا پیار بیٹے سے ہوتا ہے۔ پھر بیٹے کو غیرت نہیں آتی جب چراغے پہ اپنے یاروں کے بیچ کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کی برائی کرتا ہے اور یہ کہتا میرے باپ نے انصاف نہیں کیا، میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو ہے کیا تیری اوقات کیا ہے؟ تو کیا سمجھتا چند لقمے دے کر کے تو نے
چاہیے. خدا کے واسطے باپ کی عزت کیا کریں, ماں کی عزت کیا. جب ہم پڑھنے چلے ہماری ماں کی بھی آنکھ میں آنسو, باپ کی آنکھ میں بھی آنسو تھے. جب گھر سے چلے تھے مدرسے آ گئے, یہ مدرسہ ہے جو ادارہ ہے. حضرت یہ بتائیے آپ کے ادارے میں بیٹھ نیچے لیٹے ہیں. اکثر مدرسے طلبہ جو میں زمین پہ لیٹے ہیں. بہت غور سے میری بات سنیے. آ رہی ہے سردی, ڈاکٹر کی دکان میں لائن لگی ہوگی. کیا ہوا؟ اس کے پھیپھڑے جام ہو گئے, اس کو ناک بند ہو گئی, اس کو نزلہ ہو گیا. پھر وہ پوچھتا ہے کیا کیا تھا اس نے؟ کہ رات نیچے لیٹ گیا تھا, اس وجہ سے اس کے پھیپھڑے جام ہو گیا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مدرسے, یہ قرآن پڑھنے والی جماعت یہ ہمیشہ نیچے لیٹا کرتی ہے, ہمیشہ نیچے لیٹا کرتی ہے. لیکن آج تک میرے کوئی خبر ایسی نہیں سنی جو کسی مدرسے والے نے یہ کہا ہو کہ یہ قرآن والا بچہ ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے مر گیا, سردی لگنے کی وجہ سے مر گیا. سوچو تو صحیح, ہمارے اسکول جانے والے بچے صبح اٹھتے ہیں, گیزر لگا کے گرم پانی سے غسل دیا جاتا ہے, اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں, موزے جوتے بہترین مضبوط ڈریس پہنا کر کے سب ان کو اونٹ کے کپڑوں میں لپیٹ کے ایک ایئر کنڈیشن گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھو یہ قرآن والے لوگ جب سردی کی راتیں آتی ہیں, گیزر تو بڑی بات ہے شاہد, تازہ پانی بھی مشکل سے میسر ہوتا ہے, یہ رات کو 3 بجے اٹھ جاتے ہیں, ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں, قرآن لے کے بیٹھ جایا کرتے ہیں. مجھے بتاؤ تو سکی سردی پانی سے وضو کر رہے ہیں, کوئی ان کو گرم پانی کر کے دینے والا نہیں ہے. ہم جب گھر پہ سویا کرتے تھے 6 مرتبہ ہمارے گھر والے اٹھ کے کمبل چیک کرتے تھے. لیکن جب سے مدرسے میں آئے ہیں آج کوئی راتوں کو اٹھ کے دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی چادر سنبھالنے والا نہیں, کوئی اٹھا کے بستر پہ ڈالنے والا نہیں. جو طالب علم نیند میں بستر سے نیچے چلا جاتا ہے کوئی اسے اوپر اٹھانے والا نہیں ہے, بلکہ وہ نیچے پڑا ہے تو پڑا ہے, کسی کے پیر کھلے ہیں تو کھلے ہیں, کسی کا چہرہ کھلا ہے تو کھلا ہے. مجھے بتایا جائے جن کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے آخر کیا بچا ہے؟ کس مٹی کے بنے ہیں جو ان کو سردی نہیں لگ رہی ہے, ان کو نظرہ نہیں ہو رہا ہے, یہ سردی سے مر نہیں رہے ہیں. تو سنیے گا صرف ایک ہی جواب ہے, جب تک بچے گھر رہتے ہیں ماں باپ حفاظت کرتے ہیں, جب مدرسے میں آ جاتے ہیں تو پھر مدینے والے رسول پاک حفاظت کیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان قرآن, اعجاز قرآن, صاحب قرآن. بڑی مشکل سے ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے, عالم دین بنتا ہے, خواب ہوتا ماں باپ کا. بہت غور سے سنو, جب یہ علم آ جاتا ہے خدا کی قسم جن کے سینوں میں یہ علم آتا ہے پھر ان کے گھر کی بہاریں آپ دیکھیں, ان کے گھر کی بہاریں آپ دیکھیں. ہمارا بیٹا اگر ڈپٹی بن جائے, کلیکٹر بن جائے, ٹھیک ہے, تو جب وہ اپنی چھٹی سے گھر واپس آتا ہے تو ماں باپ کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ہوتی, ماں باپ کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ہوتی. بیوی کہتی ہے ابھی نہ جانا, بھی سوئے ہیں, پاس مت آنا, بھی سوئے. وہ یہ سوچ کے آہستہ آہستہ گھر میں چلتے ہیں کہیں بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے, بیٹا ناراض نہ ہو جائے. مگر اگر آپ نے بیٹے کو دین سکھایا گیا پھر بیٹا گھر میں سنبھل کے چلتا ہے, کہیں باپ کی تکلیف, باپ کو تکلیف نہ ہو جائے, کہیں گھر میں باپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ کس کا اعجاز ہے؟ یہ دینی تعلیم کا اعجاز ہے, دینی تعلیم کا اعجاز ہے. لوگ کہتے ہیں میں نے IAS بنایا ہے, IPS بنایا ہے, بنو, آگے بڑھو. میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, میں چاہتا ہوں میری قوم میں ہر گھر کے اندر ہر فرد پڑھا لکھا ہونا چاہیے, ہر شخص تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. لیکن ساری تعلیمیں بعد میں ہے, مدینے والے کی تعلیم سب سے پہلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین سکھائی, قرآن سکھائی. ہاں, ایک صاحب کہنے لگے تھے ہمیں تو بڑی اچھی بات لگتی ہے, چھوٹا پریوار سکھی پریوار. میں نے کہا کتنا کماتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کا کرم ہے تو 2.5 لاکھ مہینے کے کماتے ہیں. میں نے کہا تو 2.5 لاکھ کما کے تجھے چھوٹا پریوار سکھی پریوار لگتا ہے؟ کبھی کسی غریب کے آنگن میں آ کے دیکھے, کمائی روز کی 300 روپے ہے اور اس کا گھر بچوں سے بھرا ہوا ہے. کیا اس میں عقل نہیں ہے؟ چھوٹا پریوار بڑا سکھی پریوار, ایسا نہیں ہے. فرمایا گیا چھوٹا پریوار ہو یا بڑا پریوار ہو, کسی کو تم نہیں پالا کرتے, سب کو خدا پالا کرتے. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. سب کو
خدا پاک سب کو خدا پالا کرتا ہے. کچھ مجبوریاں آج آ گئی ہیں جن کے پیش نظر باپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی بچے کب رہنے چاہیے. وہ مجبوریاں کیا ہیں؟ ہماری قوم میں بھکاریوں کی تعداد کا بڑھ جانا. اب جو برادری کے فقیر تھے وہ تو اللہ کا شکر ہے صاحب مال ہو. جو برادری کے پٹھان تھے، ترک تھے، خشاب تھے، اب ان کے اندر فقیری آ گئی. کیا مطلب؟ آج زمیندار بھیک مانگ رہے ہیں. آج زمیندار بھیک مانگ رہے ہیں. کیسے؟ کہا ٹھیک ہے رشتہ پکا ہے 10 لاکھ دینے پڑیں گے. چل رہی ہے نا یہ؟ جی جی بھائی بولو مانتے کہ نہیں؟ 10 لاکھ 15 لاکھ. اور کہتا جی کھانا پسند کا ہونا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس کھانا ٹھیک ٹھاک کھلا دیں. یہ ٹھیک ٹھاک کیا ہوتا ہے اس سے پوچھو. تو 7 طرح کا کھانا لسٹ بنا کے دیتا ہے. قورمہ الگ ہونا چاہیے، بڑے کا الگ، چھوٹے کا الگ، اور بوٹی کے سائز بنا کے دے رہا ہے اس سے بڑی بوٹی نہ ہو. اس لیے کہ باراتی نہیں بغلے آنے والے. باراتی نہیں بغلے آنے والے. دانت نہیں ہے جھٹکے سے نکلیں گے. تیرے باپ نے کما کے رکھ دیا تھا نا کہ سائز یہ چاہیے موٹی کا، اتنے طرح کا کھانا ہونا چاہیے. خیرت کر، جس نے پیٹی دے دی ہے اس نے سب کچھ دے دیا. سبحان اللہ سبحان. اور تم سے گزارش ہے اسے بیٹی کبھی مت دینا جو بیکاری. یہ میرے زندگی کا تجربہ ہے. جو ایک بار مانگتا ہے وہ بار بار مانگتا ہے. وہ فرمایا گیا جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کبھی اس کی مفلسی کو دور نہیں کرتا. اگر مانگنا ہے نا تو پھر وہاں جا کے مانگو جہاں بریلی کے امام نے بھیجا. انہوں نے کہا تھا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشنا بتایا. سبحان اللہ سبحان. اگر مانگنا ہے تو پھر مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ، سسر کی چوکھٹ پہ کیوں مانگتے ہو؟ جہیز اور برات کا کھانا یہ اتنا بڑھ گیا کہ جس کی وجہ سے لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے لگے. فرق پہلے پیدا ہونے کے بعد مار دیتے تھے، آج پیدا ہونے سے پہلے ہی مانگتے تھے. آئے دن کی خبریں دیکھو. اس نے بیوی کو جلا دیا، اس نے گلا گھونٹ دیا، وہ لوٹ کے آئی ہے تو اس کو جہیز پورا نہیں ملا تھا اس لیے گھر سے نکال دیا گیا. وہ بھائی تمہیں خدا کا واسطہ کسی کی بیٹی کو ذلیل کر کے گھر سے نہ نکالنا، ذلیل کر کے گھر سے نہ نکالنا. اور ہم جانتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو پوری زندگی کٹورا لے کے نہیں مانگو، اور اللہ اگر نوازنا چاہے تو پھر وہ روڈ سے اٹھا کر کے آسمانوں پہ رکھ دیا. سبحان اللہ. مجھے خود بتاؤ سسر کے دینے میں برکت ہے اللہ کے دینے میں؟ ڈرو مت، کیمرہ تمہارے منہ کی طرف نہیں. کسی کی بیوی کو پتہ نہیں چلے گا کس نے کہا. اس کے دینے میں برکت ہے. ممبر والوں کو مت دیکھ لو، یہ بیچارے کیمرے کے سامنے. کس کے دینے میں برکت ہے؟ آپ بھی بول رہے ہیں اللہ کے دینے میں. یہ وہ بول رہے ہیں جو لے چکے، وہ بولے جن کے لینے کا نمبر ہے. کس کے دینے میں برکت ہے؟ اللہ. سارے بولے کس کے؟ اور زور سے کس کے؟ اللہ کے دینے میں برکت ہے. اور رشتہ کراتے ہیں کتنی میٹھی بولی بولتے ہیں. جی برابری کے لوگ دیکھ لیں، برابری کے. وہ کہتا فلاں جگہ رشتہ کرا ٹھیک تو تھا لیکن برابری کے لوگ نہیں تھے. کیوں تو 8-9 فٹ کا ہے تو تیری برابری کے لوگ نہیں مل رہے. یہ وہ بات نہیں ہے جی. کا پھر گدھے کو لوٹے کو بھلے ہی پانی سے توازے ہو لیکن اس کے دوست جائیں تو ضرور اسے گھی ملنا چاہیے. ٹھیکہ لے لیا تیرے خاندان کا بے غیر کی بھی عادت ہوتی ہے. ہماری قوم جہالت کی وجہ سے اتنی برباد ہوتی جا رہی ہے جس کا ٹھکانہ نہیں.
اور یہ بات تمہیں ڈی ایم ایس ڈی ایم MBBS PUMS نہیں بتائے گا، یہ بات چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے جماعت بتائے گا۔ بہت عمدہ۔ رشتے کراتے ہو نا رشتے، تو کہتے ٹھیک ہے جی پہلے دیکھیں، دیکھنا اتنا بڑا تماشا ہے، کئی لوگ لاکھوں روپے کے قرض مند ہو کے دیکھنے کیوں دیکھنے اکیلا جاتے ہیں۔ اور تم سے گزارش ہے بے غیرتی نہ کرنا۔ ایک جگہ برات پروگرام سے لوٹ رہے تھے، مسلمانوں کی برات تھی، تو برات واپس آئی تھی، دلہن اتر رہی تھی، راستے میں گاڑی لگا دی اللہ کے بندے نے، سارے بول بھی ایک ہی گاڑی میں تھے، کہا یار یہ گاڑی ہٹواؤ کہ 5 منٹ رک جاؤ، 5 کر کے 25 منٹ ہو گئے، کہا بھائی اتر کیوں نہیں رہے، گاڑی کیوں نہیں نکل رہی، کہنے لگا کہ دلہن اتر رہی۔ کتنی دیر ہو گئی؟ آدھا گھنٹہ، 25 سے آدھا گھنٹہ ہو گیا، کہا اتری نہیں، کہا بھی رک جائیے۔ دیکھا نا تو سب سے پہلے گاڑی میں سے بغیرت کیمرے والا اترا، 25 منٹ سے اندر اس کی ویڈیو بنا، اور یہ دولہا الو کا پٹھا جس کے پاس IAS IPS کی ڈگری ہے، یہ اتنا بڑا جاہل ہے، یہ باہر الو بن کے کھڑے ہیں، ایسا لگتا ہے بیوی کیمرے والے کی ہے، یہ درباری کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے قرآن والوں کو اتنی تو عقل ہے، یہ اتنا تو جانتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے یا پڑوسی کی بیوی، کیا کہنے؟ اتنی عقل تو قرآن والوں کو ہے۔ وہ بلا کے کہہ رہا ذرا صحیح سے بنائیے، یہ بے غیرتی ہے ہمارے کیمرے والا، یہ جناب رات کو منہ دیکھیں گے بیوی کا، وہ 4 بجے دیکھیں گے۔ یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، حق ہے، حق ہے۔ یہ بربادی ہے ہماری قوم کی۔ اگر یہی بیٹی نکاح سے پہلے کسی کتے میں ہمت نہیں تھی جو چلتے پھرتے ایک فوٹو کھینچ لیتا، کیا کہنے ہیں؟ جب سے یہ باپ کی غیرت گھر سے نکل کے تیرے گھر میں آئی، تو نے وہ ننگا پن دکھایا، تو نے اپنی بیوی کیمرے والے کے حوالے کر دی۔ شوہر سے صبح کو پوچھو تیری بیوی کے چہرے پہ کتنے تل ہیں، اسے پوری رات میں نہیں پتا چلا کتنے تل ہیں، کیمرے والا 5 منٹ میں بتا دیتا ہے۔ یہ بے غیرتی ہے یار، تیرے نکاح میں آج ہے تو کر رہا ہے، ماں کا دودھ پیا یا میری بہن کی ویڈیو بنا کے دکھا، کیا کہنے؟ میری بیٹی کا وہ فوٹو کھینچ کے دکھا، اگر ہاتھ توڑ کے گلے میں نہ لٹکا دیں تو غیرت دار باپ کی اولاد نہ کہنا۔ سمجھنا نہیں چاہیے ان شوہروں کو جو بیویوں کا تماشا بنا، بہت عمدہ، بہت کیمرے والا کسا پڑا گاڑی کہہ رہا یہ کپڑا ادھر سے اٹھاؤ وہ ادھر سے اٹھاؤ، اور یہ بغیرت زوم کر کر کے ویڈیو بنا، اور پھر جتنے رشتہ دار آتے وہ کہتے ہیں وہ ویڈیو ذرا دے دینا جو شادی پہ بنی۔ تو ہماری قوم کے بغیرت مرد اپنے گھر کی عزت اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ کڑوی سچائی ہے، اپنے گھر کی عزت تقسیم کرتے ہو۔ تمہیں کیا پتا جب تمہاری بیوی کی ویڈیو کوئی تنہائی میں دیکھتا ہے کس طرح دیکھتا ہے، کس نظریے سے دیکھتا ہے، حیا نہیں چاہیے۔ خدا کی قسم ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کو جو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، اگر تمہیں کامیابی چاہیے حسب نسب کی بنیاد پہ نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جگہ چیز ہے کیا لوگوں کرم دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ شرم آنی چاہیے، ہم سب چیز کے لیے رشتہ ہو رہا ہے تو کیا کرتے ہیں، رشتہ ہوتا تو کیا کرتے ہیں۔ سنو ایک بے غیر کی اور بتا جاؤ، اللہ کرے کسی نوجوان کو عقل لگ جائے، سنے بہت بہت کہہ رہا ٹھیک ہے دیکھنے والے آ رہے ہیں، پہلے لڑکی کی ماں نے دیکھا، بہن نے دیکھا لڑکے کی، بہت زیادہ ہوا بھائی آ گیا، اگلی بار کہتا ہے ایک بار اور آئیں گے، اب کہ کون کے میرا کزن آئے گا، کزن ہماری سمجھے تو آج تک یہ کزن نہیں آئے، یہ بات ہی سمجھ نہیں آتی، کزن آئے گا، اور میرے 4 دوست آئیں گے،
اگر انہیں لڑکی پسند ہے تو مجھے پسند ہے. یہ بات بتاؤ تمہیں اپنے گھر میں رکھنی ہے یا اسے رکھنی ہے؟ وہ سوچو جسے بھیڑ چڑھے ہو یہ رکھے گا یا آپ رکھو گے؟ خدا کا واسطہ اپنی نسلوں کو حیا دے. اور حیا انہی گھروں میں ہوتی ہے جن گھروں میں قرآن پڑھنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں. اس لیے دین سکھاؤ. رشتوں کے نام پہ برات کے نام پہ غریب کو لوٹو مت. آج تک میں نے بہت کم یہ نیوز دیکھی ہے کسی حافظ نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کے اسے مارا. کسی عالم نے بیوی اس لیے چھوڑ دی کہ اسے کیش نہیں ملا. خدا کی قسم کہ اگر دین سیکھو گے اور سکھاؤ گے پھر کسی کی بیٹی طلاق کا کاغذ لے کے گھر نہیں آئے گی. بہت عمدہ بہت عمدہ. کسی باپ کی بیٹی باپ کے لیے بوجھ نہیں بنے. شرط ہے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ دین سکھاؤ. یہ مصطفیٰ والے ہیں جو بیٹیوں سے پیار کیا کرتے ہیں. خود سوچا کرو جو لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ کیش چاہیے 5 لاکھ چاہیے تب برات آئے گی. کئی بار تو رشتوں میں بڑا ناٹک ہوا کرتا ہے. یہ زمیندار اللہ انہیں غیرت عطا فرمائے انہیں حیا عطا فرمائے ان کو شرم دے جو امیر اور پیسے والے ایسے بدتمیز لوگ ہیں جو رشتوں کو پیسوں میں تولا کرتے ہیں. کئی بار کہتے ہیں کچھ نہیں چاہیے بس شریف سی بیٹی مل جائے اسی میں ہمارے گھر کا بھلا ہو جائے گا. جب 8 دن برات کے رہ جاتے ہیں پھر بچولیا کے پاس فون آتا ہے جناب ایک بات سنی ہے. کہا کیا؟ کہ وہاں سے خبر آئی ہے. کہا پہلے بائک کو کہہ رہے تھے اب بائک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کون سی موٹر سائیکل دینی ہے. غریب باپ کا کہنے لگا سپر دے دیں گے اپاچے دے دیں گے. کہا نہیں انہوں نے بلٹ مانگی ہے جو 3.5 لاکھ کی گاڑی ہے. اب بتاؤ تو صحیح جس غریب باپ نے 18 سال بیٹی کو سنبھال کے پالا ہو وہ تمہارے 8 دن کے اندر بلٹ کا انتظام کہاں سے کرے گا؟ وہ کمر پکڑ لیتا ہے اب کہاں سے انتظام کیا جائے؟ کہتا ہے یار میرے بس کی بات نہیں ہے. بیچ والا جو بچولیا مڈلر ہوتا ہے وہ کہتا لڑکی والوں نے کہا ہے اگر تم گاڑی دو گے تب برات آئے گی ورنہ اپنا رشتہ کہیں اور دیکھ لو. جب یہ جملے کہے جاتے ہیں تو بیٹی کے باپ کے دل پہ بجلیاں گرا کرتی ہیں. وہ یار جس کے گھر کے کارڈ بٹ گئے ہو دعوتیں تقسیم ہو گئی ہو تاریخ مقرر ہو گئی ہو اگر اس باپ سے کہا جائے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور تلاش کرو پھر بتاؤ باپ کے کلیجے پہ کیا گزرے گی. کئی باپوں کو جانتا ہو جنہوں نے رشتہ ختم ہونے کی وجہ سے موت کو گلے سے لگانا چاہا لیکن نصیب ان کا کہ موت بھی ان کو سینے سے نہ لگا سکی. خدا کا واسطہ کبھی کسی غریب کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا. جاؤ کسی کے دروازے پہ دولت مانگنے نہ جاؤ بیٹی لینے چلے جاؤ. اگر نیت اچھی ہے اللہ اس کے صدقے میں تمہارے گھر میں برکتیں عطا فرمائے. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت حق خطابت. واہ 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 سبحان اللہ. سمجھ میں بات نہیں آتی. رشتے ہو رہے ہیں دعوتیں ہو رہی ہیں اور رشتہ کرنے والے اللہ بنا کے رکھے. رشتہ کیا پڑھا لڑکی نے تو شریف آدمی کیا کہتا بڑے فخر سے کہتا میری بیٹی نے قرآن پڑھا. ماشاءاللہ. بول دو ذرا انہیں پیسے دے دو تاکہ یہ سبحان اللہ کہتے ہیں. اس سے بڑی بات نہیں. غریب آپ کہتا ہے کیا پڑھا ہے وہ کہتا ہے میری بیٹی نے قرآن پڑھا ہے. ادھر سے جاہل کا وقت کیا کہتا ہوں جھٹ بس قرآن پڑھا. کیوں بی اے نہیں کیا بی اے نہیں کیا. بات یہ نہیں ہے بی اے کیا ہے کہ بیا کیا. ہم سیدھی بات جانتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے بیٹی نے قرآن پڑھا ہے اگر تمہیں لڑکی پسند ہے اسٹیٹس ہی اگر دیکھنا ہے تو قرآن سے بڑا لیول کوئی نہیں. قرآن سے بڑا لیول کوئی نہیں. ہم جانتے ہیں ایل ایل بی کرو گے بھی آتے ہیں دعا کر دو بھوت نہیں اتر رہی. چڑیل نے پکڑ لیا اللہ اللہ. مکتوب پاک کے آپ کئی مہینے سے ہے تو بھائی اترے اس کے جس پہ چڑھے ہو جو خود ایک چڑیل ہو اس پہ سے کیا اترے گا بھائی. اس پہ سے کیا اترے گا. کئی گھر تباہ کر دیے عورتوں نے. شوہر علاج کرتے کرتے پاگل ہو گیا اور اتارنے والے بھی بہت بڑے بیٹھے ہیں مارکیٹ میں. جاؤ گے نہ دیکھیو کیا ہوا نہ 3 پھر اچھل کے گرتی ہے تو وہ دیکھ کے کہہ رہا اس میں 6 کا سایہ ہے. 6 کا
اس نے 6 بتا دی، اس لیے 6000 نکالے دے دیے. بھائی یہ 6 اتار لو کیسے ہی دعوے کے ساتھ کیا تھا، جاؤ بیٹی قرآن والی لے کے آؤ. جیسے کہ صبح ہوگی، فجر کی اذان ہوگی، گھر میں آنے والی بہو نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی. خدا کی قسم چڑیل تو بڑی بات ہے، کسی بھی نہ مناسب شے کا بھی تمہارے گھر سے گزر نہیں سکتا. کیا بات ہے، واہ واہ. یہ اس کے قرآن پڑھنے کی برکت ہوتی ہے. لیکن ہمیں تو LLB چاہیے، LLB. اس کی کوئی فارم نہیں بتاؤں، بس سمجھ. ہمیں MA بھی یہ چاہیے. بھائی یہ تعلیم اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن والی بیٹیاں لایا کرو، قرآن والی بیٹیاں. جب آئی نا LLB تو رشتے کرنے بھی کیسے رشتے ہوتے، کیسے رشتے. اللہ معاف کرے. آئے سنو بھی بیٹے، ایک بار سن. دیکھنے بیچتے کہتے ہیں کہ صاحب ایسی لڑکی ہو جسے آدمی دیکھے تو دیکھتے ہی رہ جائے. اماں بال صحیح سے ہونے چاہیے. اماں دیکھنے بیچتے، اماں سے آتے کہہ رہا کیسی تھی. اماں کہہ رہی للہ کوٹ قطعی لال تھے، ایسا لگ رہا گھومتی کیا آئی. سنے بہت بہت بال للہ بال ایسے تھے جیسے کوئی ناکے. اچھا اماں بول کیسے رہی تھی؟ کہا بیٹے بس پوچھے سب کچھ ہو گئی. جب گھر آئی تو اس وقت تو خون نہیں پیا تھا، خون پی رہی ہے. کہ یہ کیا ہوا؟ کہا تو نہیں تو دکھوائی تھی. کیا کیا اچھا ہوا تم دیکھنے بھیجتے. ماں ذرا یہ پتا کرنا، اس کو جا کے پوچھو تو صحیح وہ کیسی ہے. ماں آتی کہتی میرے بیٹے میں نے اس کے ماتھے پہ دیکھا تو نماز کے سجدوں کا نشان تھا. اس کے سر پہ جو چادر تھی اتنی گہرے کلر کی تھی. بیٹے بالوں کا رنگ نظر نہیں آ رہا تھا. بیٹے جب وہ بول رہی تھی نظریں جھکا کے باتیں کر رہی تھی. بیٹے وہ چل رہی تھی جو حیا سے سمٹ کے چل رہی تھی. جب یہ ساری خصیتیں ہو، ساری خوبیاں ہو، کمرہ بتا تو صحیح اس کے لبوں کی حالت کیا تھی. اگر ماں یہ کہتے بیٹے اس کے سانسوں میں قرآن کی تلاوت کی خوشبو تھی، بنا سوچے نکاح کر لے. خدا کی قسم تو بھی سکون میں رہے گا، تیری آنے والی نسلیں بھی خدا کے کرم سے سکون. واہ 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 واہ. کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد. میری گزارش ہے آپ قرآن والی بیٹیاں تلاش کریں. اور بیٹے کہاں ڈھونڈتے ہو؟ لڑکوں کے رشتے کرتے ہو تو کدھر ڈھونڈتے ہو؟ کہہ دوں اکثر رشتے انسٹاگرام سے ہو رہے ہیں. یہ جو فیس بکیا دماد ہے، نکاح سے پہلے سونے کا کنڈن پہلے ہوئے تھے، اور جب سے نکاح ہوا کہ فرنیچر بنا بنا. کون ہے یہ فیس بکیا دماد؟ لڑکی کا ابا کہتے ہیں حضرات للی سکھ میں نہیں، تعبیر دے تو بیٹی سکھ میں رہے. کیا دیکھا تھا؟ فوٹو دیکھا تھا، کان میں سونے کا کنڈن تھا. ہم نے سمجھا پیسے والا ہوگا، لیکن اب پتا چلا لوگوں کے ادھر ادھر سے مار کے ادھار لے کے ایک نتھنیاں بنوا پایا تھا، وہ بھی لوگوں کے مارے ہوئے پیسے کی تھی. ہم فوٹو دیکھ کے فدا ہو گئے. تم بیٹیاں ڈھونڈتے ہو تو کہتے ہو حضرت لڑکی سے نکاح کب کیا؟ کہا میں نے شادی میں گیا تھا حضرت جی، میں نے ولیمے میں اس کو دیکھا تھا، بس وہی لڑکی پسند آ گئی تھی. تم لڑکے فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا پہ تلاش کرتے ہو، لڑکیوں کو شادی بیاہ کے میلوں میں تلاش کرتے ہو. یہی وجہ ہے رشتے کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اگر داماد تلاش کرنا ہے میرج ہال میں تلاش نہ کر، انسٹاگرام پہ نہیں، فیس بک پہ نہیں، سوشل میڈیا پہ نہیں. داماد تلاش کرنا ہے تو جا کے کبھی ظہر کی نماز میں تلاش کر، عصر کی نماز میں تلاش کر، مغرب کی نماز میں تلاش کر، عشاء اور فجر میں تلاش کر. اس لیے کہ جو بیٹا رب حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، حق خطابہ. واہ واہ واہ، بہت عمدہ. سبحان اس اللہ. لیے میری گزارش ہے گھر میں لڑکی لاؤ قرآن والی، داماد بناؤ قرآن والا. میں یہ نہیں کہتا پوری مولوی ہو، ایسا ہو بھلے ایک رکوع پڑھے روز قرآن پڑھنے والا، روز قرآن پڑھنے والا. صبح شام کم سے کم ایک ہی آیت پڑھے، لیکن پڑھے. اس لیے آپ دیندار داماد تلاش کریں، دیندار بیٹیاں تلاش کریں.
اور نکاح آسان کریں. بھکاریوں کو کبھی بیٹی نہ دیں. یہ 2 لاکھ 4 لاکھ کے بھکاری، یہ 10 لاکھ مانگنے والے آج جہیز کے نام پہ مانگ رہے ہیں. کل بیٹا پیدا ہوگا رسم آتی چھوچن کے نام پہ مانگیں گے. پھر جب شادی ہوگی بچوں کی تو بھاتی کے نام پہ مانگیں گے. میت ہوگی تو کفن کے نام پہ مانگیں گے. 40واں ہوگا تو فاتحہ کے نام پہ مانگیں گے. یہ پوری زندگی مانگے گا. ایسے کو بیٹی نہ دے جو تیرے آگے ہاتھ پھیلائے. اگر بیٹی دینی ہے تو اس کو دے جو صبح بھی یہ کہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا. بیٹی دینی ہے تو اس کے بھکاری کو دے جس کے دینے کی اپنی شان یہ ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا.